کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا۔ جب حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی بنو نضیر کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر کہو کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارسلنی الیکم ان اخرجوا من بلدی، اور ان سے جا کر کہہ دو کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ میرے شہر سے نکل جاؤ، میرے شہر سے نکل جاؤ، بھلائی تمہاری اسی میں آیا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، اور ہم تمہیں 10 دن کا وقت دیتے ہیں، 10 دن کا تیاری وغیرہ سامان وغیرہ اپنا سنبھالنے میں لپیٹنے میں جو لے جا سکتے ہو لے جاؤ، اور 10 دن کے اندر اندر مدینہ منورہ کو خالی کر دو، اپنا علاقہ چھوڑ دو۔ جب حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے نا تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں سرکار کا پیغام پہنچانے سے پہلے ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ میں تمہیں تورات شریف کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اس کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، اور مجھے سچ سچ بتانا، تم جانتے ہو کہ ایک دفعہ اس سے پہلے سرکار کے مدینہ منورہ میں تشریف لانے سے پہلے میں تمہارے پاس آیا تھا، مدینہ منورہ میں سرکار کے مبعوث ہونے تشریف لانے سے پہلے، آپ کی بعثت سے پہلے میں کیا ہوا تھا، تمہارے پاس آیا تھا، اور تم نے مجھ سے کیا کہا تھا، تم تورات لے کر بیٹھے ہوئے تھے، اس کو پڑھ رہے تھے، تو تم نے کہا تھا کہ اگر کھانا کھانا چاہتے ہو تو ہم تمہیں کھانا دیتے ہیں۔ محمد بن مسلمہ سے یہودیوں نے، بنو نضیر کے یہودیوں نے یہ کہا تھا کہ اگر کھانا کھانا چاہتے ہو تو ہم تمہیں کھانا دیتے ہیں، اور اگر یہودی بننے کے لیے آئے ہو تو ہم تجھے یہودی بناتے ہیں، یعنی وہ جو رسمیں یہودی بنانے کے لیے وہ کرتے ہیں سارے معاملات اب وہ کرتے ہیں، تو اب بتاؤ تمہاری کیا مرضی ہے۔ تو میں نے تم سے کہا تھا کہ کھانا دو گے تو کھا لوں گا، اور اگر یہودیت کے لیے کہو گے تو میں یہودی جو ہے وہ بننے کے لیے تیار نہیں ہوں، یہ میں نے تم سے کہا تھا۔ اور پھر تم نے مجھ سے کیا کہا تھا، تم نے کہا تھا کہ ان قریب ایک نبی آنے والے ہیں جن کی شانیں یہ ہیں کہ وہ مسکرانے والے ہوں گے، ان کی تلوار جو ہے وہ ان کی گردن میں لٹکتی رہے گی، مطلب یہ کہ ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہیں گے، اور ان کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہوں گے، اور انہوں نے امامہ باندھا ہوگا، اور روٹی کے خشک ٹکڑے جو ہے وہ کھا کر بھی وہ اپنی جو طلب ہے پیٹ کی اس کو پورا کر لیں گے، اور اسی طریقے پر وہ دانائی کی باتیں کریں گے۔ تو یہ ساری باتیں تم نے مجھ سے کہی تھی یا نہیں کہی تھی، یعنی یہ ساری نشانیاں تم نے مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بتائی تھی، بیان کی تھی میرے پاس۔ انہوں نے کہا ہاں ہم نے بیان کی تھی۔ تو انہوں نے کہا پھر تمہارا بیڑا گرک کیوں ہو رہا ہے، پھر تم کیوں نہیں اسلام کی طرف آ رہے، جب تم پہچانتے ہو جانتے ہو کہ یہ ساری نشانیاں جو تورات شریف میں بیان ہوئی ہیں یہ ساری کی ساری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں، پائی جاتی ہیں، اور تم ان کو پہچانتے بھی ہو دیکھتے بھی ہو، تو پھر تم ایمان کیوں نہیں قبول کرتے، سبحان اللہ، تم پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو میرا مشورہ سب سے پہلے یہ ہے کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، مسلمان ہو۔ تو انہوں نے کہا یہ کام ہم نہیں کر سکتے، اور الٹا کہا کہ یہ جو نشانیاں ہم بیان کرتے تھے نا، یہ نشانیاں ان کی نہیں ہیں، یہ نشانیاں کسی اور نبی کی ہیں۔ جھوٹ بولا آگے سے پھر، اور اسی بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، یعنی جب وہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے جنہیں وہ پہچانتے تھے، اور دوسری جگہ پر پہچان بتائی کہ وَالَّذِينَ يَعْرِفُونَ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے، یہودی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے کہ جس طرح بندہ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ کسی کا بیٹا جا رہا ہو نا تو باپ سے پوچھا جائے، 2-4 بچے جا رہے ہو، نوجوان جا رہے ہو، تو باپ پیچھے کھڑا ہو تو دوسرا پوچھ لے یار یہ کون لڑکے جا رہے ہیں، تو وہ کہے گا کہ ان میں فلاں جو ہے نا وہ درمیان میں جانے والا وہ میرا بیٹا جا رہا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ وہ اس کی پشت کو دیکھ کر بھی بتا دے گا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ تو یہ تو اپنے بیٹے کو، اور بعض دفعہ ہو سکتا ہے بندہ اپنے بیٹے کو پہچاننے سے
جو ہے وہ مایوس ہو جائے، نہیں پہچان سکتا کسی وجہ سے اگر نہیں بھی پہچان سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یہودی جو تھے اپنے بیٹوں اپنے بچوں سے بھی بڑھ کر زیادہ سرکار کی پہچان رکھتے تھے، لیکن انکار کیوں کیا؟ اسلام کیوں نہیں لے کر آئے؟ ایمان کیوں نہیں قبول کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ امید رکھتے تھے کہ یہ جو آخری نبی ہوگا نا، یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہوگا۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ یہ یہودی جو تھے یہ حضرت ہارون کی نسل سے تھے، حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں، تو ان کی نسل سے تھے، تو اس وجہ سے یہ کہتے تھے کہ وہ نبی جو آنے والا ہے نا، وہ امید یہ رکھتے تھے کہ وہ نبی ہماری ہی نسل یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوگا، تو ہم اس پر کیا کریں گے؟ اسلام لے آئیں گے، اس کی خدمت کریں گے، اس کے فرما بردار ہو جائیں گے، اس کی تابع داری کریں گے۔ لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے آ گئے، جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تشریف لے آئے، تو پہچاننے کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کے باوجود کہ یہی آخری رسول ہے، یہی آخری نبی ہے، یہی خاتم النبیین ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ تو قرآن کہتا ہے وَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جب وہ تشریف لے آئے کہ جن کو یہ ہر طریقے سے پہچان رکھتے تھے، ان کو جانتے تھے پہچانتے تھے، تو انہوں نے کیا کر دیا؟ ان کا انکار کر دیا اور کہنے لگے یہ تو وہ نہیں ہے، یہ تو وہ نہیں ہے۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، بس آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے انکار کرنے والوں پر۔ کون سے انکار کرنے والے؟ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا انکار کرنے والے۔ اب انہوں نے کہا کہ اچھا ہمیں دوسرا پیغام پہنچاؤ کہ تم کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ میرے شہر سے نکل جاؤ، اور میں تمہیں اس کام کے لیے 10 دن کی مہلت دیتا ہوں۔ 10 دن کے اندر تم یہاں سے نکل جاؤ، اور اگر 10 دن کے بعد تمہارا کوئی بھی بندہ یہاں پر ہمیں نظر آیا تو ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ تیاری کرنے شروع کی، تو پہلے انہوں نے کہا محمد بن مسلمہ سے کہنے لگے کہ اے محمد بن مسلمہ، تمہارے ساتھ تو ہمارے پرانے تعلقات ہیں، قبیلہ اوس سے ان کا تعلق تھا، تو کہنے لگے کہ ہمارے تو تمہارے ساتھ بڑی پرانی یاریاں اور دوستیاں ہیں تمہارے قبیلے کے ساتھ بھی، اور ہمیں تم یہ پیغام دینے کے لیے آئے ہو کہ ہم اس شہر سے نکل جائیں۔ تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا شاندار جواب دیا۔ آپ نے فرمایا تغیرت القلوب، آپ نے فرمایا اے یہودیو، اب دل بدل چکے ہیں، اب دل بدل چکے ہیں۔ پہلے ہم تمہاری محبت کا دم بھرتے تھے، تم سے دوستی رکھتے تھے، تمہیں پسند کرتے تھے، لیکن اے یہودیو سن لو، جب سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اب سے دوستی کا معیار بدل چکا ہے، اب سے دوستی کا معیار بدل گیا ہے۔ اب ہم دوستی اور محبت اسی کے ساتھ رکھیں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے گا۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جائے گا ہم بھی اس کے ہو جائیں گے، اور جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک نہیں پہنچ سکا، ہم اس کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔